چڑھاؤ تخت پر بیٹھ بولتے ہیں تم تخت کو بولا نہیں جاتا ہے تب سے اٹھے گا تو بیٹھ چل گئے شاندار چڑھے ہوئے تختوں پر یہ بیٹھے ہوں گے کون یہی جنتی لوگ یہ سارے لوگ جنتی تو دائنی سائڈ کے لوگ ہوں گے یہ چڑھاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے کیا چڑھا ہوگا ان پر ہیرے جواہرات جواقیت العالی موتی سونا چاندی اللہ ہی جانے ان تختوں کے نقش و نگار کیا ہوں گے میرے عزیزوں یہ کوئی نہیں جانتا یہ وہی جانتا ہے جس نے جنت کی سیر کی ہے سبحان اللہ جنازت ہو گئی جانے کا یہ بھی سنتے جا رہے ہیں مولانا لوگ تو پہنچ گئے لگتا ہے اور آپ لوگ جنت میں ہیں اس ٹائم ایک تو مسجد میں خانہ خدا ہے اور ایک اور بات ہے ذکر کی محفل جہاں ہوتی ہے وہ جگہ جنت کی تیاری بنا دی جاتی ہے بے شک چڑھاؤ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے بڑے عالی شان متقین علیہا متقابلین یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مسند نشین ہوں گے جنتی قیامت کے دن مسند نشین ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ایک جنتی دوسرے کے سامنے ایک جنتی دوسرے کے سامنے ایک کوئی ہے نہیں نائب آپ کا آنے سب ضرورت ہے نہیں اٹھنے والے نہیں تھے اور سب ان کی تکلیف بھی مت کرنا اس میں جب نماز پڑھاتے ہوں تب کرنا جو ہے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوں گے ورنہ یاد رکھو جنت میں حسد نہیں ہوگا سبحان اللہ اور جو حسد کرتا اسے رہنے نہیں دیا جاتا جیسے ابلیس لعین کو نکال دیا گیا وہ حسد نہیں ہوگا وہاں آمنے سامنے ہوں گے ایک دوسرے کے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت خوش ہوں گے کہ دنیا میں حسد کی بلا اس کی بلڈنگ اونچی کیوں ہو گئی میری کرسی نیچے کیوں رہ گئی اس کا مکان بن گیا میرا رہ گیا اللہ اس کو اٹھا دے یہ حسد گرا دے یہ حسد اور یہ کہنا کہ اللہ میرے بھائی کا تو نے بڑا اچھا مکان بنایا ہے میرا بھی ایسا ہی بنا دے ایسے اچھا بنا دے یہ اچھی بات ہے یہ رش یہ جائز ہے وہاں پر حسد نہیں ہوگا نہ مولوی کا مولوی سے ہوگا نہ عوام کا مولویوں سے ہوگا نہ مولویوں کا عوام سے ہوگا نہ مالداروں کا ایک دوسرے سے ہوگا حسد نہیں ہوگا وہاں جلن نہیں ہوگی قرآن فرماتا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما سبحان اللہ کوئی لفظ بات نہیں سنیں گے لوگ ہوگی نہیں اور وہاں کوئی دلازاری والی بات بھی نہیں سنیں گے گناہگاری والی بات بھی نہیں سنیں گے یہ ہوگی ہی نہیں کیا سنیں گے وہاں تو فرمایا اللہ قیلا سلاما سلاما کیا سنیں گے جنت میں سلام 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 آپ پر سلام آپ پر سلام آپ پر سلام جدھر کان جائے گا ادھر سلام ہی کی آواز سنائی سلامتی 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 ایک اور مزیدار دلیل دے رہا ہوں میں شاید پہلی بار سنیں گے تو میں نے تو پہلی بار جب قرآن عظیم کا تلاوت کی اس میں مجھے یہ آیت جب آئی سامنے میرا دل چمک اٹھا اس
اس سے پہلے میں نے یہ دلیل کہیں پڑھی نہیں تھی، قرآن عظیم یہ آیت پڑھنے میں جب مجھے دلیل کیا یہ بتاؤں؟ ارے بتاؤں جی ارشاد بڑی انوکھی اور نرالی دلیل، بڑی پائیدار اور مضبوط دلیل۔ ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں ارے بولو نا جی حضرت پڑھتے ہیں تو ملا جی لوگ کہتے ہیں کہ سلام بدعت ہے، کیوں پڑھتے ہو؟ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ باجماعت کیوں پڑھتے ہو؟ سب مل کے کیوں پڑھتے ہو؟ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کسی کو یہ دل آزاری کر نہیں رہا ہوں، ہو جائے کسی کی تو ہو جائے، ایسے کیوں پڑھتے ہو ویسے کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن پاک فرماتا ہے یہ عادت ہے کس کی؟ وہ سنو ہے کس کی؟ نبی پہ سلام دینے کی عادت ہے کس کی؟ وہ قرآن سے پوچھو۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ اگر یہ دنیا سے جانے والے لوگ اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، اصحاب الیمین یعنی جنتی ہوں گے۔ کون اصحاب یمین؟ جن کے بارے میں خدا نے خود ارشاد فرمایا فی سدر مخضود وطلح ایسی بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ جنتی درخت ہے بیری، یہ دنیا کی درخت بیری ہے، آخرت کی جنت کی بیری کو اللہ ہی جانے اس کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے سمجھو اندازہ لگاؤ اس بیری کا کیا عالم ہوگا جو جنت میں ہوگی کہ سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بیری کا درخت ہے جہاں جبریل امین کا مسکن ہے، بے شک سبحان وہ ہے سدرۃ عند سدرۃ المنتہا، سبحان اللہ جنت المأوى فی سدر مخضود، بے کانٹے کی بیری ہے، بیریوں میں وطلح منضود، اور کیلے کے درختوں میں ہوں گے۔ کون؟ اصحاب یمین۔ سبحان اللہ کیلے کے درخت کیسے ہوں گے؟ ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ کیلے کے درخت میں گچھے لٹک جاتے ہیں، توڑو تو ختم، گچھا ختم۔ وہ جنت کے کیلے ایسے ہوں گے جل سے لے کے اوپر تک گچھے ہی گچھے، پیڑ میں لگے ہوں گے گچھے ہی گچھے۔ اب آپ نے گچھا توڑ لیا تو ادھر سے گچھا ہٹا، دوسرا گچھا فوراً وہیں پر جم جائے گا۔ اللہ کی طرف سے فرمایا لگاتار لگے ہوئے کیلے وظل ایسے سائے میں ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہنے والا سایہ، اس میں رہیں گے۔ تپش قیامت میں ہوگی، جنت میں تپش نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ پاک نے ہمیشہ جاری رہنے والے پانی، نہریں ہوں گی، نہریں جنت کے اندر۔ اللہ اکبر۔ مولانا صاحب نہر سے کچھ فائدہ اٹھاؤ گے؟ نہیں انشاءاللہ، نہریں ہوں گی جنت میں۔ اللہ اکبر۔ ان کی تفسیر باعث تدبیر ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بہت سے طرف بہت سے کیلے ہوں گے اور بہت سے پھل ہوں گے۔ ایک پھل کھانے جا رہے ہیں بھائی صاحب،
یار ابھی سن لو کھانا پکا دیا گیا بہت سے پھل ہوں گے بے شمار پھل طرح طرح کے پھل جن کا محبوب گمار نہیں ہے وہ پھل وہاں ملیں گے اللہ پاک فرماتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ نہ وہ قطع کیے جائیں گے کیا چاہو توڑ لو تو وہاں پر دوسرا پھل نہ ہو فوراً دوسرا جم جائے گا نکل آئے گا اور فلا ممنوع اور نہ روک ٹوک کوئی ہوگی وہاں یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی روک ٹوک وہاں پر نہیں ہوگی اللہ پاک فرماتا ہے وفروش مرفوعہ اونچے اونچے فرش ہوں گے سبحان اللہ فرش سبحان اللہ کسی کا پیٹ نیچا ہوتا ہے تو اس کو نیچے اونچے رکھ دیتا ہے تاکہ تھوڑا اونچا ہو جائے وہاں فرش اونچے ہوں گے یہ تو ظاہری معنی ہوا اور حقیقت میں یہ معنی ہوا کہ ان کی بلندی بہت ہوگی بلندی کون سی عظمت والی بلندی پر عظیم فرش ہوں گے اس سے مفسرین کرام نے یہ بھی مراد دیا ہے کہ اس سے مراد حوریں ہوں گی وہ فرش مرفوعہ سے مراد حوریں ہوں گی بلند رتبے والی حوریں سبحان اللہ اور آیت کریمہ آگے اس کی معنی کی طرف رہنمائی فرما رہی ہے اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ہم نے انہیں عدم سے وجود دیا ہے ہم نے انہیں پیدا کیا فروش مرفوعہ کو اور جنت کی ساری نعمتوں کو ہم نے ہی پیدا کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ أَبْكَارًا ہم نے ان کو کنواری بنایا پوروں کو کنواری بنایا لم يَطْمِثْهُنَّ انس ولا جان قرآن نے دوسرے نے فرمایا نہ کسی انسان نے انہیں چھوا ہے اور نہ کسی جن نے انہیں چھوا ہے ہماری جیسی بنائی گئی ہے ویسی سبحان لینا ہو سبحان اللہ ہمیں لینا ہے تو مجھے نہیں لینا ہے لینا ہے تو ذرا کب کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ فرش مرفوع ہے فرماتا ہے ہم نے انہیں افکار بنایا غلط بنایا وہ اپنے شعوروں کو لبھانے والی ہیں اطرابا ہم نے ان کو ہموم بنایا جو سمجھو ایک ہی عمر کی بوڑھے رکھی ہیں کہ جو کبھی بوڑھی نہیں ہوگی سبحان اللہ کبھی ان کا حسن زائل نہیں ہوگا اور حسن کا یہ عالم ہوں گے کہ اگر گنجلی میں دیکھ لو آپ چہرہ آپ کو نظر آئے سبحان اللہ سینہ اور جمیلہ ہوئے ہیں بولو میرے بھائیوں میں پوچھا ہوں تم سے کون کون لینا چاہتا ہے شرماؤ مت یار وہاں تو لینا ہی لینا انشاءاللہ اچھا جنت میں کون کون جانا چاہتا ہے جنت میں انشاءاللہ جگہ کے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اللہ کے بندوں کو اٹھے ہوئے ہاتھ میں تجھ سے مانگ رہے ہیں جنت یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے جنت بخشی ہے ہم سب غلاموں کی قسمت میں جنت لکھیں آمین 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 اب یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو جنت کی خوبیاں بیان کی اللہ پاک نے اور یہ جنت کی عورتوں کی اور حوروں کی خوبیاں بیان کی نہروں کی درختوں کی پیڑ پودوں کی اور پھلوں کی یہ ہے کس کے لیے جنتیوں کے لیے یہ اللہ نے بتا دیا کون ہے وہ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ یمین کے لیے ہیں ساری خوبیاں ساری نعمتیں کس کے لیے ہیں اصحاب یمین کے لیے یمین بولو نا اصحاب یمین کے لیے اب ان کا مرتبہ سنو یہ اصحاب یمین کا
کریں گے کیا وہاں؟ میوے بھی کھائیں گے، حوروں کے ساتھ بھی رہیں گے، سلمان کے ساتھ بھی رہیں گے، مگر اب ان کی شان دیکھو یہ ہیں کون لوگ؟ فرماتا اللہ پاک وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اگر یہ اصحاب یمین میں سے ہوں گے، مرنے والے، دنیا سے جانے والے اصحاب یمین میں سے ہوں گے، اب سنیے یہ شرط ہے، اگر اصحاب یمین میں سے ہوں گے جزا سنیے۔ نذیر صاحب جب ترجمہ اس کا کر رہے ہوں گے آپ ترجمان سے اپنی کشمیری بھاشا میں، گوجری کشمیری بولتے ہیں۔ اب تم لوگ پڑھ کے مزہ لینا، ابھی سن کے لے لو کہ آسانی ہو جائے گی پڑھنے میں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوئے، یہ ہو گئی شرط، آگے چل کے اس کی جزا اللہ نے بیان کی۔ اس کو مثال دے کے میں سمجھاؤں گا، اگر میں مسجد میں جاؤں گا تو جماعت سے نماز پڑھوں گا انشاءاللہ۔ سمجھے اس کا مطلب؟ مسجد میں جانا شرط ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے تو بولتے تھے لفظ اتنا میں نے چھوڑا تھا اس لیے آپ کے لیے، مسجد میں جانا شرط ہے جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی مسجد ہی میں نہ جائے جماعت سے نماز پڑھ سکے گا؟ بولو گا نہیں پڑھ سکے گا۔ تو یہ مسجد میں جانا شرط ہوا اور جماعت سے نماز پڑھنا اس کی جزا ہے۔ یہ جزا کو اصطلاحی جزا ہے جو منطق وغیرہ میں بتائی گئی، منطق وغیرہ میں بتائی جاتی ہے، شرط اور جزا۔ سنو میرے عزیزو، اللہ پاک فرماتا اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہیں، ان کان فما ان کان من اصحاب الیمین، تو اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہوں گے، وہ اصحاب یمین جن کے لیے پورے سن چکے، آپ نعمتیں سن چکے، میوے سن چکے، جن کے لیے جنتی عیش و آرام سن چکے، اگر یہ لوگ اصحاب یمین میں سے ہیں تو ایک بات یہ بھی سن لو ان کے لیے، یہ کیا کریں گے قیامت میں؟ خدا پاک کی ہوئی نعمتوں اور جنتوں کے ذکر میں یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تیری حمد ہے تو نے ہمیں جنت دی، تیری حمد ہے تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جنت دی، بلکہ یہ کہیں گے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہیں گے کیا؟ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سبحان اللہ۔ یہ کہیں گے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن فرماتا ہے فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اے محبوب تمہارے اوپر اصحاب یمین کی طرف سے سلام۔ سبحان اللہ۔ ارے وہ ہے بہترین دلیل، ہر کوئی دنیا میں جو اس کو چھٹلا سکے اس دلیل کو، اگر کوئی چھٹلانے والا چھٹا ہو تو وہ آ جائے میرے پاس، اس کا بھی بیان قرآن میں ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اسی کے بعد آئے اگر وہ چھٹلانے والوں میں سے ہوگا، الضالین اور گمراہوں میں سے ہوگا، تو وہ نہیں پڑے گا سلام حضور پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پر سلام نہیں بھیجے گا۔ اگر وہ مکذبین اور ضالین میں سے ہوگا، جھٹلانے والوں میں سے ہوگا اور گمراہوں میں سے ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی قرآن سے پوچھو میرے عزیزو۔ ساری سنیت قرآن پاک میں موجود ہے اور بے دینی کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ سن لو ایک چکمو کے مسلمانوں، آئندہ مت کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہ تھا، سن لو یہ اصحاب یمین جنتیوں کی طرف سے حضور پہ سلام ہے۔ کیوں ہے حضور پہ سلام؟ اس لیے
مسیح وجود کا سلام ہے کہ یہ جنتیوں کا کام ہے. وہ دیکھ رہے جنت میں یہ گلزار، یہ یباقی میں تعالی متلالی، یہ سونا چاندی کے مکان، یہ محلات، یہ محل جو اونچے اونچے محل ملے اور یہ حوریں ملی، اے محبوب یہ سب آپ کی برکت سے ہے. ہر طرف سے سلام آئے گا، ہر طرف سے سلام آئے گا، ہر طرف سے حضور پر سلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں گے وہاں پہ تھے، ہم بھی پڑھیں گے مصطفیٰ جانے شمع بد میں ہدایت دوست تھوڑی تو ملنا ہے، ایک لوگ اس کا اہل ہو گئے رہ کر کے کیا ہو گیا، ہم تو سب لٹ جائیں گے. جنت بٹ رہی ہے، جنت بٹ رہی ہے. شمع بد میں ہدایت شمع بد میں ہدایت روز اول پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ. تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو صلاۃ و سلام ہم پڑھتے ہیں یہ اہل جنت کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ اہل جنت کا کام ہے. اسی کو ہم اہل سنت کر رہے ہیں. چلا کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہے، اہل جنت ہے. سلام کی مخالفت مت کیا کرو، اگر مخالفت کرو گے مخالفت مت کیا کرو، کیونکہ قرآن نے وعید شدید میں سنائی ہے. اور ارشاد فرمایا وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اگر جھٹلانے والے ہوں مضبوط دلیل ہے. اگر مکذبین میں سے ہو، جھٹلانے والوں میں سے ہو اور مخالفین میں سے ہو، دیکھو نام کسی کا نہیں لیا گیا، گمراہوں میں سے ہو. مشرکین اور کافرین کا ذکر نہیں کیا، صرف گمراہوں کا اور بے دینوں کا اور جھٹلانے والوں کا ذکر کیا. سمجھ لے وہ لوگ کہ جو سلام کی مخالفت کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ سوچ لے اور سمجھ لے کہ قرآن نے ان کو جھلوڑ دیا. اور فرمایا کہ مکذبین میں سے ہوں، معاندین میں سے، گناہوں میں سے ہو، تو قرآن فرماتا ہے ایک پیارے حبیب وَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، انہیں کھول در چھٹ پلایا جائے گا. جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. اللہ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور انہیں جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا. جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا. کیوں گمراہ ہوئے تھے، کیوں بے دین بنے تھے، کیوں مکذبین میں شامل ہو گئے تھے، کیوں جھٹلانے والوں میں شامل ہو گئے تھے. ارے ایسے کیوں نہ بنے جیسے دنیا میں اہل سنت بنے تھے. یہ میرے عزیزوں ٹھونس دیا جائے گا. اللہ پاک فرماتا ہے یہ کیا ہے، ان کی مہمانی ہے. اللہ پاک فرمانا ہے ان کی مہمانی ہے. یہ لوگوں تمہیں موقع دے رہا ہے اللہ پاک کہ یہ ان کا مذاق ہے. خدا تو مذاق سے پاک ہے مگر ہمیں موقع دے دیا. یہ تمہاری مہمانی کہاں ہے؟ ہماری جو جنت میں ہے، اہل سنت کی جنت میں. تمہاری کہاں ہے؟ جہنم.
اللہ پاک فرماتا ان ھذا لہو حق الیقین، یہ حق الیقین میں سے ہے۔ یہ پیارے حبیب فسبح باسم ربک العظیم، وہ اپنے رب کی خوب حمد و ثنا کرو اور اپنے رب کی خوب تعظیم کرو۔ یہ میرے عزیزوں، ان میں کچھ علماء حضرات بھی ہیں، وہ ٹائم شروع ہونے والا ہے۔ اب میں چند منٹ آپ کا میرے عزیزوں، اب یہ بتاؤ سچے لوگ، میرے عزیزوں، جنت میں جانے کے لیے تو آپ نے بار بار ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مسجد جو ہے جنت کی تیاریوں میں سے تیاری ہے، جنت کی تیاری ہے۔ یہاں پر کشمیر کے لوگ بھی اس وقت موجود ہوں گے جو جموں میں صرف کچھ عرصہ گزارنے کے چند لیے مہینوں کے لیے آ جاتے ہیں تاکہ ٹھنڈک کم لگے، سردی کم لگے۔ ایک منٹ ہو یار، ایک دو منٹ سے کام ہے وہ ماشاءاللہ لوگ سردی کا موسم یہاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس جنت کو، یہ جو جنت مسجد ہے اس کی تعمیر ہو رہی ہے۔ میں دیکھ کے خوش ہو گیا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کم سے کم اس جنت کے اندر اس تعمیر میں حصہ لوں کہ جو مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اس میں یہ بتاؤ کہ تم کتنے دے رہے ہو؟ کتنے؟ اس میں 12 کوئنٹل سریا لگے گی، 12 کوئنٹل سریا۔ ایک اللہ کا بندہ اگر 12 کوئنٹل سریا دے دے تو بہت بڑی بات ہے۔ اولاد کتنے ہی ساتھ دینے والی ہے، ساری کمائی ہمارے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن اولاد ہمارے لیے سارے ثواب کی بھی رمضان میں ہوتی، کبھی کبھی بہہ بھی جاتی ہے۔ یہ میرے میں سمجھا 12 کوئنٹل سریا لائے۔